لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد. آج کا ہمارا یہ سیشن سرکار امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خصوصی اصحاب ہیں ان میں سے ایک صحابی جن کی وفات کی تاریخ ابھی گزری ہے، جناب مالک ابن حارث اشتر. حضرت مالک اشتر علیہ الرحمت والرضوان مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے ان اصحاب میں سے ہیں کہ جنہیں خواص سے اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کہا جاتا ہے. یوں تو مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں ان کے زمانے کو درک کرنے والے، ان کے چہرے کی زیارت کرنے والے، ان کی زمانے میں سانسیں لینے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن ہر صحابی آقا کے جتنے اصحاب ہیں ان کے درجات بھی برابر نہیں ہیں، تفاوت ہے. ان کی معرفت میں تفاوت ہے، ان کے یقین میں تفاوت ہے، ان کے درجے میں، ان کی فضیلتوں میں تفاوت ہے. خود امیر المومنین علیہ السلام نے جن پر اعتماد کیا وہ کم ہیں. کہیں پہ جناب میثم تمار کا نام ملتا ہے، کہیں پہ قمبر کا نام ملتا ہے، کہیں پہ عمار یاسر کا نام ملتا ہے، کہیں پہ جناب سلمان محمدی کا نام ملتا ہے، کمیل ابن زیاد نخعی، احنف ابن قیس، ساحل ابن حنیف، اور اس طرح کے کچھ اور اصحاب ہیں کہ جو سرکار امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت زیادہ قریب رہے، جن کا اوڑھنا بچھونا مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات تھی. جب ہم جناب مالک اشتر کی بات کرتے ہیں تو آپ کے والد کا نام حارث اور آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ نخع، مالک ابن حارث اشتر نخعی. کمیل ابن زیاد نخعی وہ بھی نخعی ہیں. جناب کمیل ابن زیاد کا جو قبیلہ ہے سیم قبیلہ ہے جناب مالک اشتر کا، اور جو سلسلہ نسب ہے وہ بھی تقریباً سمجھ لیجئے کہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. بزرگان سے جو چلتا چلا آ رہا ہے بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جناب کمیل ابن زیاد کا بھی شجرہ جناب مالک اشتر کے شجرے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، پیریلل چل رہا ہے، ایک دوسرے خاندان سے، یعنی ایک دوسرے فیملی سے. قبیلہ وہی، فیملی دوسری ہے. نخع، اور یہ جو قبیلہ نخع ہے یہ بنو مذحج یا بنو مزحج، میم زال حا اور جیم،
بنو مزحج یا بنو مزحج کی ذیلی شاخ ہے قبیلہ نخع، جن سے جناب مالک اشتر کا تعلق ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی آل میں سے آپ قرار پاتے ہیں، نبی اللہ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام تک جا کے آپ کا شجرہ ملتا ہے۔ خاص طور سے اگر آپ بنو نخع یعنی نخعی قبیلے کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبیلہ نخع کے لیے دعا ملتی ہے ہمیں۔ ابن اثیر جزری نے لکھا ہے، اور کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75 پر یہ حدیث وہاں پر نقل کی ہے مصنف نے، صاحب کتاب نے، اللہم بارک فی النخع یا بارک فی النخع، اللہم بارک فی النخع، یعنی کہ قبیلہ نخع میں پروردگار برکت قرار دے۔ تو اس دعا کا ایک ثمرہ جناب مالک اشتر بھی ہیں جو کہ نخعی ہیں۔ کنیت آپ کی ابو ابراہیم ہے اور لقب آپ کا اشتر ہے۔ اشتر لقب کا معنی کیا ہے اور اشتر لقب آپ کو کیوں دیا گیا، اس کی تفصیل ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، مگر اس سے قبل آپ کے بھائی عبداللہ ابن حارث، وہ مالک اشتر کے بھائی ہیں، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب میں سے ہیں، اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے چاہنے والوں میں سے رہے، جب تک زندہ رہے تب تک مولا کائنات علیہ السلام ہی کے چاہنے والوں میں رہے، اور انہوں نے رو گردانی اور عدول نہیں کیا۔ جناب عبداللہ ابن حارث کی ہسٹوریکلی سگنیفیکنس یہ ہے، ان کی تاریخی فضیلت کہیے یا اہمیت یہ ہے کہ جناب حجر ابن عدی جو دشمن کے خوف سے، ظالم کے خوف سے جب چھپے تھے اور مخفی ہو گئے تھے، تو آپ نے جن کے گھر قیام فرمایا تھا وہ جناب عبداللہ ابن حارث یعنی کہ مالک اشتر کے بھائی تھے، جن کے گھر آپ نے قیام فرمایا تھا، اور جب تک آپ مخفی رہے تب تک ان کے گھر پر رہے۔ یہ اور بات ہے کہ پھر بعد میں محمد ابن اشعث نے مخبری کی تھی، اور اس کی مخبری کی وجہ سے آپ گرفتار ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ ان کے ایک بھائی کا احوال مختصر سا۔ پھر آ جائیے جناب مالک اشتر کی اولادیں۔ ایک اولاد یعنی ایک بیٹے کا نام اسحاق ابن مالک ملتا ہے، ایک ابراہیم ابن مالک اشتر جو کہ جناب مختار ثقفی کے بالکل قریب رہے اور ساتھ ساتھ رہے۔ البتہ اسحاق ابن مالک اشتر یہ کربلا کے شہداء میں سے ایک شہید ہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ الرحمۃ والرضوان کی شہادت کے بعد آپ میدان جنگ کی طرف تشریف لے گئے، اور میدان کارزار میں کار وغا کو آپ نے انجام دیا، اور اس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ نے اپنے جان جانی کو سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام پر واری کیا، قربان کیا۔ دشمن کے تقریباً 500 سپاہیوں کو یعنی فوج اشقیاء کے 500 سپاہیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا، تہ تیغ کیا، اور اس کے بعد پھر آپ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ ابراہیم ابن مالک اشتر، اب جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کی اگر بات کی جائے گی تو پھر بات بہت طولانی ہو جائے گی، اور جناب مالک اشتر کے اس بیٹے حضرت ابراہیم کی سوانح عمری کو پڑھنے کے لیے اور اس کو جاننے کے لیے پھر الگ سے انسان مطالعہ کرے اور تاریخ کی کتابوں میں دیکھے تو اسے بڑے احوال ملیں گے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کے۔ البتہ انہوں نے مختار ثقفی کے ساتھ تحریک انتقام خون حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں حصہ لیا، وہ تحریک جو جناب مختار ثقفی نے چلائی تھی، اور بعد میں ظالم و جابر حکمرانوں کے ہاتھوں آپ کو شہید کیا گیا اور قتل کیا گیا۔ اب آ جائیے اشتر کے معنی کیا ہیں۔ اشتر کے معنی لغت نامہ دہ خدا کے مطابق اشتر اسے کہا جاتا ہے جس کی پلکیں زیادہ کھلی ہوئی ہوں، براڈ ہوں، یا جس طرح سے جو آئی بروز کا جو سیمی سرکل بنتا ہے وہ زیادہ گہرا بنا ہوا ہو، زیادہ سٹیپ ہو۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جس کی بھویں بہت زیادہ موٹی ہوں یا کھلی ہوئی ہوں اسے بھی اشتر کہا جاتا ہے، اور اسے بھی اشتر کہا جاتا ہے کہ جس کی پلکوں پر کوئی زخم لگا ہوا ہو۔ اور جناب مالک اشتر کے کیس میں یہی ہے۔ مالک اشتر کو اشتر اس لیے کہا جاتا ہے، اب اس کے اعتبار سے تاریخ دانوں میں اور ہسٹورینز میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک کا کہنا ہے کہ کچھ مرتد افراد تھے
جن سے جب جناب مالک اشتر نے جنگ کی ہے تو کچھ لوگ تھے، انہوں نے جناب مالک اشتر پر حملہ کیا، ان کا سر کھل گیا، اور جب ان کا سر کھلا تو یہ اپنے دوستوں کے پاس آئے، اور جب اپنے دوستوں کے پاس آئے گھوڑے پر سوار تھے تو ان کا سر کھلا ہوا تھا اور لوگ رونے لگے، اور کچھ لوگ یہ گمان کر رہے تھے کہ شاید دنیا سے چل بسے۔ تو جناب مالک اشتر نے ایک اپنے ساتھی کی انگشت کو اپنے دانتوں تلے دبایا، اور اس طرح سے دبایا کہ اس کی چیخیں نکل گئیں، اور یہ کہنے لگا کہ بھائی مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ تو جناب مالک اشتر نے کہا کہ میں زندہ ہوں، اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ میرا سر ابھی سلامت ہے، اگر میرا اسکل ٹوٹ گیا ہوتا تو کبھی بھی میں اپنے دانتوں تلے تمہاری انگشت کو، انگلی کو دبا نہ سکتا۔ لیکن زیادہ تر مورخین اور تاریخ دانوں نے اس واقعے کو قابل اعتماد اور ٹھیک نہیں جانا ہے، اور اس کو ضعیف یا گڑھا ہوا سمجھا ہے، اور حقیقت کے اندر جو زیادہ تر مورخین نے جس نظریے کو یا جس واقعے کو، جس سبب کو بہت زیادہ آپٹ کیا ہے اور چوز کیا ہے اور اختیار کیا ہے، وہ نظریہ یہ ہے کہ جنگ یرموک میں ایک شخص نے ان کے سر پر تلوار مار دی تھی، اور زخم ان کی آنکھ تک پہنچ گیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹنے لگی تھیں، اور یہ کہ یا یوں کہا جائے کہ کسی ایک جنگ کے اندر آپ کی پلکوں پر ایک زخم تھا، اور وہ زخم چونکہ پلکوں پر ہونے کی وجہ سے اب بال اس جگہ کے ہٹ گئے، اور جب تک وہ زندہ رہیں گے تو ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی وہ زخم نمایاں رہے گا، اس لیے کہ اس جگہ پر بال دوبارہ نہیں اگ سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زخم کا نشان ہمیشہ ان کی بھووں پر، ان کے آئی بروز پر، ان کی پلکوں پر نمایاں رہا، اور اشتر کا سبب قرار پایا۔ یہ ایک مختصر سا بیان تھا جناب مالک اشتر کے لقب اشتر کے اعتبار سے۔ اب اگر جناب مالک اشتر ہی کے دیگر القاب کو دیکھا جائے تو کچھ القاب ہمیں ملتے ہیں۔ ایک لقب ملتا ہے کبش العراق، عراق کا مینڈھا، مینڈھا کہیے یا دمبا کہیے یا اب وہ بھیڑ کہیے، اب بھیڑ کہنا اچھا نہیں لگتا، یہ لفظ مناسب نہیں ہے، لہٰذا جو اردو ادب کے ماہرین ہیں انہوں نے کبش العراق کا جو اچھا ترجمہ کیا ہے وہ یہی کیا ہے، عراق کا مینڈھا۔ صفین میں جناب اشتر کے علاوہ، جناب مالک اشتر کو اشتر کے علاوہ جو جس لقب سے جانا جاتا تھا اور پکارا جاتا تھا وہ یہی تھا کبش العراق، عراق کا کبش۔ اور اس لقب پر جناب مالک اشتر نے کچھ مصرے بھی کہے ہیں اور پڑھے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے اپنے اس لقب پہ فخر کیا ہے جب دشمن کے سامنے رجس پڑھ رہے تھے اور دشمن کو للکار رہے تھے اور اسے پکار رہے تھے، تو یہ کہہ کے پکار رہے تھے کہ انا مالک، انا کبش العراق، میں مالک ہوں، میں اشتر ہوں، اور میں کبش العراق ہوں، وہ کہ جسے کبش العراق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کبش کی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ خصوصیت ہے کہ وہ جب حملہ کرتا ہے تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرتا ہے، اور وہ جو اپنے سر سے سامنے والے کو، دوسرے حیوان کو یا کسی بھی شخص کو ٹکر مارتا ہے تو وہ اس کے بعد کھڑا نہیں رہ سکتا، اپنی جگہ سے گر جاتا ہے۔ تو شاید یہ اس کی خصوصیت کی طرف اشارہ ہو۔ البتہ ایک آپ کا لقب اشتر، ایک آپ کا لقب جناب مالک ابن حارث کا لقب اشتر کے علاوہ کبش العراق، ایک لقب افعل العراق، افعا، حمزہ فا عین اور یا کھڑی زبر، یا مقصورہ، العراق، عراق کا اژدہا۔ اب یہ وہ القاب ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بڑا پہلوان تاریخ کے اندر اتنا بڑا پہلوان ہو جاتا تھا کہ اس کی شہرت ہو جاتی تھی، تو اس کے نام سے زیادہ اس کی شہرت اس کے القاب کے ذریعے سے ہوا کرتی تھی، یا اس کی کسی خاص ایسی صفت کہ جو اس کے اندر موجود تھی اس کے ذریعے سے اس کی شہرت ہوتی تھی، اور اس کو فیمس کیا جاتا تھا، اس کا نام اسی طرح سے چلتا تھا۔ جیسے کہ سیف اللہ سرکار امام علی علیہ السلام کا یہ لقب ہے۔ حیدر مولا کا وہ نام ہے کہ جس سے مولا نے خود اپنا تعارف کروایا جنگ خیبر میں، اور یہ کہہ کے فرمایا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام و آجامن و لیس قسورہ، میں وہی ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا۔ اللہم صلی علی محمد
وآل محمد۔ ایک لقب جو جناب مالک اشتر کو سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عنایت فرمایا، وہ لقب ہے ابن سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا بیٹا، ابن سیف اللہ۔ اب ابن سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا بیٹا، کیا معنی ہے، کیا واقعہ ہے اس کا؟ جنگ صفین میں جب آخری حملہ ہوا ہے تو وہ آخری حملہ اس طرح سے ہوا ہے، عبد الرحمن ابن خالد نام کا یہ شخص تھا، یہ آیا اور اس نے حملہ کیا، اور یہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے قریب آ کر ٹھہرا اور للکارنے لگا، رجس پڑھنے لگا اور للکارنے لگا اور آوازیں کسنے لگا اور تانے دینے لگا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر سے جاریہ ابن قدامہ یا جاریہ ابن قدامہ، یہ وہ شخص تھے کہ جو مولا کائنات علیہ السلام کے لشکر سے آگے بڑھے اور میدان جنگ میں جانے کا انہوں نے ارادہ کیا اور میدان جنگ میں گئے، اور عبد الرحمن ابن خالد، عبد الرحمن ابن خالد، اب عبد الرحمن ابن خالد کون ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اگر دیکھ سکیں تو دیکھیے گا۔ لیکن عبد الرحمن ابن خالد لیکن وہ پسپا ہو کے واپس آیا، یعنی خالد ابن ولید کا بیٹا عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید، یہ جاریہ ابن قدامہ گئے، حملہ جو عبد الرحمن ابن خالد نے کیا تھا اس حملے سے پسپا ہوئے، اور اس کے بعد پھر جناب مالک ابن اشتر کو سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کے میدان کی طرف بھیجا، سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کی طرف دیکھا، اور یہ بات روایتوں سے ثابت ہے کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا اشارہ جناب مالک اشتر سمجھ جایا کرتے تھے۔ سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب جناب مالک کی طرف دیکھتے تھے اور نظر فرماتے تھے، جناب مالک سمجھ جاتے تھے کہ اب میرا مولا کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے جناب مالک کی طرف جب دیکھا تو یہ ارشاد فرمایا، اے اللہ کی شمشیر کے بیٹے، اے سیف اللہ کے بیٹے، ایسے ایڑ لگاؤ کہ دشمن کی صفیں پراگندہ ہو جائیں۔ یہ واقعہ لکھا ہے کتاب وقعۃ الصفین کے اندر، پیج نمبر 396 کے اندر مصنف نے اس واقعے کو نقل کیا، یوں تو بہار الانوار کے اندر احادیث موجود ہیں۔ یہ ایک واقعہ جناب مالک اشتر کے اس لقب ابن سیف اللہ کے اعتبار سے تھا۔ البتہ ایک واقعہ اور ملتا ہے جناب مالک اشتر کی شجاعت کا، اور ان کی شجاعت کا اندازہ لگانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ بہت کافی ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ یوں ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب لشکر کو لے کر رقہ پہنچے، اب رقہ کہاں ہے؟ آج اگر رقہ دیکھیں تو شام کے اندر واقع ہے، ملک شام کا ایک علاقہ ہے جسے رقہ کہا جاتا ہے، حلب سے قریب ہے یہ علاقہ، فرات کے کنارے۔ اچھا اب ظاہر سی بات ہے، فرات جو ہے وہ شام سے بہتی بہتی ہوئی آتی ہے، عراق کے اندر آتی ہے، یا عراق سے بہتی ہوئی آتی ہے، شام میں ختم ہو جاتی ہے، کسی ایک جگہ پہ یوں ہے۔ فرات شام سے بھی بہتی ہے۔ اب فرات کے کنارے رقہ میں جب یہ پہنچے ہیں تو وہاں کی پوری آبادی سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھی، اور یہی ایکسپیکٹڈ ہے، کسی اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ پورا شام کس نے مولا کائنات علیہ السلام کا مخالف بنایا تھا؟ کون تھا کہ جس نے حکم دیا تھا کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر وہاں کے ممبروں سے نازیبا الفاظ اور سب و شتم کروایا جائے، اور 30-35 سال تک سرکار امیر کائنات علیہ السلام پر ممبروں سے نازیبا الفاظ دہرائے گئے، اور جس امام جماعت کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی اور لوگوں کی ذمہ داری ہوتی تھی، ان کی عبادتیں مکمل نہیں تصور کی جاتی تھیں جب تک کہ وہ سرکار امیر کائنات علیہ السلام پر سب و شتم نعوذ باللہ من ذالک نہ کر لیں۔ تو رقہ والے لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے تھے امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے لشکر پر، اور امیر المومنین علیہ السلام کی کسی چیز سے انہوں نے مدد نہیں کی، کشتیاں تک انہوں نے نہیں دی تھیں کہ لشکر دریا پار کر کے دوسری طرف شام کی طرف پہنچ جائے۔ اب پل جو تھا، جو جس پل پر چل کر ہمیں رقہ سے اس لشکر کو پار ہو کے شام کی سرزمین میں انٹر ہونا تھا، اس پل کو بھی توڑ دیا گیا تھا یہیں کے رہنے والوں کی طرف سے۔
اب یہاں کے رہنے والے خود تو نہیں کر رہے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، کوئی ہے کہ جو ان کو احکامات دے رہا ہے اور ان کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں، جو جنگ صفین کا سبب بنا وہی شخص ہے، اور جو مولا کائنات علیہ السلام کا دشمن ہے، جو امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوانے والا ہے۔ تو مولا نے وہاں کے علاقے والوں کو اس پل کے بنانے کا حکم دیا، کہا کہ یہ پل بنا دو تاکہ ہم اس پل سے ہو کے یہاں سے گزر جائیں۔ ان لوگوں نے اس پل کے بنانے کا بھی انکار کر دیا۔ وہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک اور پل تھا، یعنی ایک ہائی وے سے ایگزٹ تھا، وہاں سے ایگزٹ کر کے نکلنا تھا، اس ہائی وے کو کراس کر کے ایک اور ایگزٹ آ رہا تھا، پل آ رہا تھا۔ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو یہ نہیں کر رہے تو اب ہم اس علاقے سے آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے پل سے ہم جو ہے وہ پار کر لیتے، تھوڑا ہمیں زیادہ چلنا پڑے گا، بس اتنا ہی ہوگا۔ مولا نے چاہا کہ اس کے ذریعے سے حلب میں داخل ہو جائیں۔ اب حلب میں داخل ہونے کے لیے اس پل کو یوز کرنا چاہ رہے تھے مولا، لیکن وہ انہوں نے توڑ دیا۔ جناب مالک نے کہا کہ اب یہاں سے مولا کائنات علیہ السلام چلیں اپنے لشکر کو لے کر۔ اس علاقے میں رقہ کے اندر مولا کائنات علیہ السلام نے جناب مالک کو ٹھہرایا اور کہا کہ لشکر کا ایک سرا لے کر میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور اے مالک آپ دوسرے سرے کے ساتھ پیچھے رکیے، اور جب یہ سرا تقریباً اختتام کو پہنچ جائے تو پھر انہیں لے کر بھی آپ آ جائیے گا اور مجھ سے جڑ جائیے گا۔ مالک وہاں پر ٹھہرے رہے۔ اب جب جناب مالک وہاں پر ٹھہرے رہے، مولا کائنات علیہ السلام موو کیے، آگے بڑھے، تو جناب مالک نے اس علاقے کے رہنے والوں سے یہ عرض کی اور یہ کہنے لگے، خدا کی قسم اگر میرا مولا اس لیے یہاں سے چلا گیا کہ تم نے پل بنانے سے انکار کر دیا ہے، تو یاد رکھنا میری تلوار اور تم لوگوں کی گردنیں، اور میں چن چن کر تمہارے بڑوں کو قتل کر دوں گا۔ پھر تمہارے پاس نہ کوئی شجاع شخص رہ جائے گا تمہارے قبیلے کے اندر، نہ کوئی عالم رہ جائے گا اور نہ کوئی بزرگ رہ جائے گا۔ یہ تاریخ طبری کے اندر صاحب تاریخ نے لکھا۔ جیسے ہی یہ بات جناب مالک نے کہی تو اس علاقے والوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کرنا شروع کیا اور بلا کے میٹنگ بٹھائی اور کہا کہ دیکھو یہ مالک اشتر ہیں، مالک ابن حارث ہیں یہ، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر کے سپہ سالار ہیں، یہ جو کہتا ہے وہی کر دیتا ہے، لہٰذا اس سے بچو اور اس کی تلوار سے بچو۔ ابھی مولا کائنات علیہ السلام کی بات تو بہت بڑی ہے اور بہت دور ہے، بہت بلند ہے، ابھی تو ہم مالک اشتر کی بات کر رہے ہیں، مولا کے لشکر کے ایک لشکر کے سپہ سالار۔ یہ سارے گھبرائے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پل بنائیں گے، اور اس کے بعد مولا کائنات علیہ السلام کو واپس بلایا گیا۔ رقہ والے جو ہے وہ اس پل کو بناتے ہیں اور اس کے بعد جناب مالک کی اس کوشش سے مولا کائنات علیہ السلام پھر اس سے گزر کر پھر حلب کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب پانی کی بندش کا سوال تھا تو مولا کائنات علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو بھیجا ہم پر، جب علی والوں پر مولا کائنات علیہ السلام کے چاہنے والے اور جو مولا کا لشکر تھا اس پر پانی بند کیا گیا، اور جب مولا کائنات علیہ السلام کا لشکر پانی پر قابض ہو گیا تو جب دشمنوں کو پانی کی ضرورت پڑی تو مولا نے جناب مالک اشتر کو بھیج کر ان سب کو پانی سے سیراب کروایا۔ جناب مالک اشتر، اب مختصر سا احوال ان کی شہادت کے اعتبار سے سنیے، اور اس کے بعد پھر کچھ وہ روایتیں کہ جو جناب مولا امیر علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کی فضیلت میں ارشاد کی ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں۔ آپ کی شہادت ہوئی کیسے تھی، یا یہ کہہ لیجئے کہ دشمن نے آپ کی شہادت کے بعد کیا کہا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کی شہادت آپ کے انتقال کے بعد دشمن، اب بہرحال دشمن کون ہے آپ سب جانتے ہیں، نہیں جانتے جو آ کر تاریخ میں پڑھیے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مولا کائنات علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں آپ کو اس دشمن کا نام مل جائے گا۔ جناب مالک اشتر کی شہادت کے بعد ظاہر سی بات ہے دشمن اتنا ہی خوش ہوا تھا جتنا مولا کائنات علیہ السلام غمگین ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حدیث چلیں سن لیجئے کہ میرے لیے مالک بالکل ایسا ہی تھا کہ جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جملہ سرکار امیر کائنات علیہ السلام کا، مولا امیر المومنین علیہ السلام کا، امام المتقین کا یہ کہنا کہ میرے لیے مالک ایسا تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
یہ جملہ جناب مالک اشتر کی ساری فضیلتوں میں سردار جملہ ہے، سردار فضیلت ہے ان کی، مختلف اعتبارات سے ملتا ہے. کہیں ملتا ہے کہ آپ کو زہر دے کر شہید کروایا گیا، کہیں پر یوں ملتا ہے کہ آپ طبیعی موت مرے لیکن انتقال کیا، لیکن آپ تشریف لے جا رہے تھے مصر، اور آپ کو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر کا حاکم بنا کر اور مصر کا گورنر بنا کر آپ کو بھیجا تھا. ابھی ہم اس عہد نامے کی طرف بھی آتے ہیں، اس چارٹر کی طرف بھی آتے ہیں کہ جو چارٹر مولا کائنات علیہ السلام نے ایک خط کی صورت میں، ایک خط، ایک چارٹر، ایک ایس او پی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجر مولا کائنات علیہ السلام نے مالک اشتر کو بنا کر دیا تھا کہ تم اے مالک جا تو رہے ہو مصر کے لوگوں پر حکمرانی کرنے کے لیے یا ان کے امور کو منظم اور تنظیم دینے کے لیے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ان چیزوں کا تم نے خیال رکھنا ہے. وہ تقریباً کوئی 15-16 چیزیں ہیں، ان کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں. البتہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مالک اشتر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ پہلی چیز مولا ارشاد فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. مالک اشتر کے اس دنیا سے رخصت ہونے پر فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون، بار الہ میں مالک اشتر کی موت پر تجھ سے اجر کا طلبگار ہوں. اور پھر فرماتے ہیں خدا رحم کرے مالک پر، انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، زندگی کے دن پورے فرمائے اور اس کے بعد اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا پہنچے. رسول پر صبر کرنا، یعنی رسول کے اس دنیا سے رخصت ہونے پر جو صبر کرنا پڑا، رسول کی بیٹی کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو صبر کرنا پڑا، اس کے بعد جو مجھے صبر کرنا پڑ رہا ہے وہ اب مالک اشتر کے جانے پر صبر، وہ داغ جو میرے دل پر لگا ہے مالک کے چلے جانے سے. شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید معتزلی نے ان جملوں کو لکھا ہے. مولا کائنات علیہ السلام، مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام جناب مالک کی شان میں یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں مالکن وما مالکن، مالک اور کیا انسان تھا مالک، کیا عظیم شخصیت تھی مالک کی. واللہ لو کان جبلا لکان فندا، فندن یا فندا، اگر وہ پہاڑ ہوتے، ولو کان حجرا لکان صلدا لا یرتقیہ الحافر ولا یوفی علیہ الطائر. مالک وما مالک، مالک اور تم کیا جانو مالک کیا تھا، یا مالک اور کیا بات تھی مالک کی. واللہ لو کان جبلا، اگر وہ پہاڑ ہوتے تو سب پہاڑوں سے منفرد ہوتے. ولو کان حجرا، اور اگر وہ پتھر بھی ہوتے، لکان صلدن یا صلدا، اگر وہ پتھر اور حجر بھی ہوتے تو بہت ہی سخت اور ناقابل شکست پتھر ہوتے، ایسا پتھر ہوتے کہ کوئی اسے توڑ نہ پاتا. لا یرتقیہ الحافر، ایسی چٹان تھے کہ وہ ایسی چٹان کی مانند تھا کہ جس کے اوپر اڑنے کی کوئی جسارت، جس پر چڑھنے اور جس کو پار کرنے، جس کو سر کرنے کی کوئی جسارت نہیں کر سکتا تھا، یا اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ کوئی اس چٹان کی بلندی تک پہنچ جائے. اب یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ بات جناب مالک کی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے بات ہو رہی ہے، جناب مالک اشتر کی بات ہو رہی ہے اس اعتبار سے کہ وہ صحابی امیر المومنین علیہ السلام ہیں. ان روایتوں کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک وہ امام سے آگے نہیں بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ جناب مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام بس یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو مالک اور اس کی جتنی فضیلتیں میں بیان کر چکا ہوں اور کر رہا ہوں، وہ ساری فضیلتیں اس کی ایک اس وجہ سے ہے کہ جو اس نے اپنا سر تسلیم خم کیے رکھا میرے ہر حکم کے سامنے. جناب مالک اشتر ہیں ہی اس وجہ سے کہ وہ بالکل وہی کرتے رہے کہ جیسے جیسے مولا کائنات علیہ السلام کہتے رہے. ان کا سرکار امیر المومنین علیہ السلام کا مالک کو اپنے سے وہ نسبت دینا جو خود کو رسول سے نسبت دے رہے ہیں، تو وہ اسی اعتبار سے ہے کہ جناب مالک اشتر نے کہیں پر بھی مولا کائنات کی اتباع میں کوئی کمی نہیں کی، وہی کیا، ویسا ہی کیا جیسا سرکار امیر کائنات علیہ السلام نے چاہا. اب یہ اگر آپ جملے دیکھنا چاہتے ہیں تو نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 443 میں آپ کو مل جائیں گے. مالکن وما مالکن واللہ لو کان جبلا لکان فندا ولو کان حجرا لکان صلدا لا یرتقیہ الحافر ولا یوفی علیہ الطائر. کوئی
اس کی اوپر سے اڑان نہیں کر سکتا، کوئی پرندہ اس کی بلندی تک پر نہیں مار سکتا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام مزید یہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اے مالک، تمہاری موت سے ایک دنیا ویران ہوئی اور ایک دنیا شادمان ہوئی اور خوش ہوئی۔ ہاں، مالک جیسے شخص پر گریہ کرنے والوں کو گریہ کرنا چاہیے، فَلْيَنْدُبِ النَّادِبُونَ، بس مالک جیسے شخص پر گریہ کرنے والوں کو، رونے والوں کو رونا چاہیے۔ کیا مالک جیسا کوئی اور مل سکتا ہے؟ مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، لَقَدْ كَانَ لِي مِثْلَ مَا كُنْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہاج البراءہ میں، فی شرح نہج البلاغہ میں صاحب شرح یہ روایت نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِي مِثْلَ مَا كُنْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ، وہ میرے لیے بالکل ایسا ہی تھا کہ جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ یہ تو مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، لیکن کیا کوئی ایسی تعریف بھی ہے کہ جو مالک کے دشمن نے مالک کی کر دی ہو؟ تو بالکل ایسا ملتا ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 33 اور اس جلد کے صفحہ نمبر 591 591 پر یہ جملہ ہے کہ دشمن علی کو جب مالک کی شہادت کی خبر ملی تو وہ دشمن، وہ ملعون شخص، وہ یہ کہتا ہے ان علی کان لہ یمینان، کہ بے شک علی ابن ابی طالب کے دو بائیں بازو تھے، دو سیدھے ہاتھ تھے، دو یمین تھے، یمین یعنی کہ دایاں بازو۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دو دائیں بازو تھے، دو داہنے بازو دو تھے۔ ایک دایاں بازو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کیا تھا؟ قطعت احدہما بالسفین یعنی عمارہ، ان دو دست راست میں سے، دو دائیں بازو میں سے ایک بازو کٹا جنگ صفین میں، یعنی کہ عمار۔ والاخرى اليوم، اور دوسرا ہاتھ آج ہم نے کاٹ دیا، ان الاشتر، اور وہ اشتر تھا۔ مالک کو مالک سے زیادہ ان کے نام اشتر سے جانا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک جنگ کے اندر جب خوارج سے مقابلہ ہوا تو ایک شخص تھا، اس شخص نے گرتے گرتے، جب وہ زخمی ہوا اور گرنے لگا تو اس کی تو موت تقریباً یقینی تھی، تو اس نے ایک مرتبہ گرتے گرتے یہ کہا کہ اقتلنی و مالک، مجھے اور مالک کو قتل کر دو۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، یہ کس کو قتل کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ اپنے ساتھ مالک کون ہے؟ سامنے کھڑے ہوئے اور مالک ساتھ ان کے ہیں، لیکن لوگ آئے نہیں مالک کو قتل کرنے کے لیے۔ اور خود جناب مالک نے یہ جملہ کہا کہ خدا کا شکر اس نے یہ جملہ کہا اور میرا نام مالک کہہ کے لیا، اس کا مجھے مالک کہہ کے پکارنے نے مجھے بچا لیا۔ اگر اس نے اشتر کہہ کے پکارا ہوتا کہ اقتلنی والاشتر، تو انہوں نے آ کے مجھے قتل کر دیا ہوتا۔ یعنی اتنا زیادہ ان کو لوگ ان کے نام سے نہیں بلکہ اشتر کے نام سے جانتے تھے کہ اس حد تک ہوا ایک جنگ کے اندر۔ البتہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اتنی تھی جناب مالک کو کہ جناب مالک، اور ظاہر سی بات ہے، ایک تو مودت اپنی جگہ پر ہے، عشق اپنی جگہ پر ہے، معرفت و یقین کی منزل اپنی جگہ پر ہے، لیکن مولا کی اتباع، مولا کے حکم کو ماننا، مولا کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جناب مالک اسی دشمن کے خیمے تک پہنچ گئے جنگ صفین میں، کہ جو سارا کا سارے اس جنگ کا سبب بنا تھا اور جو ہمیشہ مولا کائنات علیہ السلام کو تنگ کرتا رہتا تھا اور مکر کرتا رہتا تھا سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اور ان کے مخالف، ان کے مقابلے پر۔ تو جیسے ہی اس شخص کے خیمے تک جناب مالک پہنچے تو یہاں سے ایک وفد دوڑ کر گیا مولا کائنات علیہ السلام کے پاس اور وہ فتنہ کرنے لگا، اور انہوں نے ساری باتیں کی جو تاریخ کے اندر موجود ہیں، اور یہ کہہ کر مولا کائنات علیہ السلام سے کہا کہ ابھی اسی وقت جنگ کو روکا جائے، ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں، اور فوراً آپ مالک کو بلائیں گے، فوراً اسی وقت آپ مالک اشتر کو بلائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو بالکل اس کی گردن کے قریب پہنچ گئی ہے ان کی تلوار جناب مالک کی۔ تو مولا کائنات علیہ السلام نے پیغام بھجوایا اور یہ کہہ کے بھجوایا، اے مالک جلد واپس آ جاؤ، اس لیے کہ فتنہ شروع ہو چکا ہے اور فتنے نے سر اٹھا لیا اور فتنہ جنم لے چکا ہے۔ لہذا جناب مالک کو اب مولا کائنات علیہ السلام کی فکر لاحق ہوئی اور فوراً دوڑ کے مولا کائنات علیہ السلام کی خدمت میں آئے، وَإِلَّا جناب مالک اس شخص کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے اپنی تلوار لے کر،
کہ جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا دشمن علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا اور بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب شام میں مولا کائنات علیہ السلام پر نعوذ باللہ من ذالک سب و شتم کروایا جاتا تھا تو جن لوگوں پر سب و شتم ہوتا تھا وہ صرف مولا کائنات علیہ السلام نہیں تھے. ایک مولا کائنات علیہ السلام کو نازیبہ الفاظ سے پکارا جاتا تھا شام کے ممبروں سے. امام علی علیہ السلام مولا کائنات، سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر سب و شتم کیا جاتا تھا. سرکار امام حسین علیہ السلام پر نعوذ باللہ من ذالک سب و شتم کیا جاتا تھا. جناب عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، انک آف دا نیشن، آپ کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک سب و شتم کیا جاتا تھا. اور جناب مالک اشتر پر بھی سب و شتم کیا جاتا تھا. شرح نہج البلاغہ جناب ابن ابی الحدید معتزلی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ دشمنی سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں جناب مالک اشتر پر بھی لعنتیں ہوتی رہی ہیں اپنے زمانے کے اندر. اب ایک آخری واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں اور پھر اس عہد نامے کے بالکل مختصر ترین انداز میں آپ کو خد و خال پیش کر کے اپنی اس آج کی نشست کو برخاست کریں کہ سرکار امیر المومنین کے یہ صحابی جناب مالک اشتر جنگ کے اندر کس طرح سے ہیں، تلوار چلا رہے. اور وہ والا واقعہ تو آپ کو صفین کی جنگ کا ایک رات کا جو واقعہ جو مولا کائنات علیہ السلام نے 100 مارے اور جناب مالک اشتر نے 99 مارے اور کاؤنٹ پوچھا کرتے تھے کہ بھائی مولا آپ نے کتنے، اور جناب مولا کائنات پوچھتے تھے اشتر سے کہ تم نے کتنے مارے. تو اسی طرح سے ایک دن یوں ہوا کہ مولا کائنات نے بتایا بھائی آج میں نے 100 مارے اور جناب مالک اشتر نے کہا بھائی میں نے 99 مارے. تو خاموش ہو گئے مالک یہ کہہ کر کہ میرے 99 مارے، جانتے ہیں کہ آقا نے 100 مارے. جیسے خاموش ہوئے نا مولا کائنات علیہ السلام گویا ہوئے، بول پڑے، فرمانے لگے کہ مالک وہ جو تم سوچ رہے ہو وہ خیال تمہارے ذہن میں بھی نہ آنے پائے. کیا کہ بھائی مولا نے آج 100 مارے، میں نے ایک کم مارا 99، بس ایک کے فرق سے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے برابر ہوتے ہوتے رہ گیا. مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں، ایسا نہیں ہے. کہ یہ بتاؤ کہ کیا تب تم تلوار چلا رہے تھے تو جس پر تلوار چلا رہے تھے اس کی نسلوں میں دیکھ رہے تھے؟ کہا نہیں مولا. کہا کہ یہی فرق ہے تمہاری کاٹ میں اور ہماری کاٹ میں. اب مولا نے اپنی فضیلت بیان نہیں کی، مولا نے اپنی تلوار ذوالفقار کی فضیلت بیان کی ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ جب یہ تلوار کسی پر چلتی تھی تو میری تلوار پہلے اس شخص پر چلنے سے پہلے اس کی 70 پشتوں تک دیکھتی تھی. اگر کوئی ایک مومن بھی آ رہا ہوتا تھا تو اس شخص کو کاٹنے سے رک جایا کرتی تھی. اس ایک مومن کی وجہ سے سرکار امیر کائنات علیہ السلام کی تلوار، یعنی جیسے مولا کائنات علیہ السلام رب ذوالجلال کے مزاج سے آشنا ہے، اس طرح سے آقا کی جو تلوار ہے وہ آقا کے مزاج کو جاننے والی ہے، مزاج سے آشنا ہے. جناب مالک اب جنگ میں کیا آپ کا انداز ہے؟ لوگ ڈر رہے ہیں، ہر کوئی ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے کہ بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد کس سے گھبرا رہے ہیں؟ مالک اشتر سے گھبرا رہے ہیں. یہی مالک اشتر سفینۃ البحار کی روایت کے مطابق کوفہ کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں اور کھدر کا آپ نے امامہ رکھا ہوا ہے سر پہ، اور کھدر کی جو ہے وہ عبا پہنی ہوئی اور کھدر کا لباس پہنا ہوا ہے. کھدر کا لباس جو ہے وہ بالکل سادہ اور سستا اور فقیروں والا لباس ہے، وہ پہن کے جا رہے ہیں. بوری نہیں ہوتی بوری، وہ ڈال لی اپنے جسم پر، یہ سمجھ لیجئے، اور جا رہے ہیں. اور کسی نے جو ہے وہ ان پر تانا کسا اور تانا کس کے بعد جو زمین سے ایک ڈھیلا اٹھا کے ان کی طرف پھینکا اور وہ لگا جناب مالک نے. اب وہ جانتا تو ہے نہیں کہ میں کسے مار رہا ہوں پتھر، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک فقیر جا رہا ہے اور بس جب یہ فقیر ہے، نادار ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اس کے ساتھ. لہٰذا وہ خاموشی سے سر کو جھکائے رکھا انہوں نے اور آگے بڑھ گئے، مسجد کی طرف گئے. پوچھتے پوچھتے وہ کوئی آیا، کہا کہ تم جانتے ہو کہ جو تم نے پتھر ابھی مارا ہے وہ تھا کون؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا ہے. کہا بھائی وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار مالک تھا. کہو مالک تھا. دوڑے. اب کس لیے دوڑے؟ ڈر کے دوڑے کہ اگلی جنگ میں میری گردن پہلے کاٹیں گے جناب مالک. یہ شاید گیا اور جانے کے بعد جیسے مسجد میں پہنچا تو دیکھا جناب مالک نماز میں مصروف ہیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب دیکھا، فراغت میں پایا تو گئے اور معذرت کی. کہا کہ نہیں معذرت کی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں تو یہاں مسجد میں آیا ہی اس لیے تھا کہ تمہارے لیے طلب مغفرت کر سکوں. جناب مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ہی لیے طلب مغفرت کرنے کے لیے
مسجد میں آیا، گویا جناب مالک بتا رہے ہیں کہ تم جانو نہ جانو، مجھے معلوم ہے کہ میری اہمیت کیا ہے. میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک نوکر و غلام ہوں. اگر تم نے علی کے غلام کو ستایا تو رب ذوالجلال ضرور ناراض ہوگا، اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رب ذوالجلال تم سے ناراض ہو گیا ہے، لہٰذا تم تو پروردگار عالم سے اپنی مغفرت طلب کرو گے نہیں، لہٰذا میں نے چاہا کہ میں ہی آ کر تمہارے لیے طلب مغفرت کر لوں. لہٰذا کوئی ایسا ہو جو علی کا نام لینے والا ہو، چھوڑ دیجیے اسے. کس لیے؟ سرکار امیر کائنات علیہ السلام کی محبت میں. تو یہ تھے جناب مالک اشتر. اب جو عہد نامہ ہے جناب مالک اشتر کا کو جو مولا کائنات علیہ السلام نے لکھ کر دیا ہے، جب وہ مصر کی گورنری کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو یہ عہد نامہ تیار کر کے مولا کائنات علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کے حوالے کیا. اور اس کی جو سیلینٹ فیچر جس کو کہتے ہیں نا، وہ میں آپ کی خدمت میں بہت تیزی کے ساتھ عرض کروں گا، اس لیے کہ وقت ہمارا اختتام پذیر ہو چکا ہے. پہلا یہ، ہر حال میں عدل اور انصاف کی رعایت کرنا. دوسرا، عام لوگوں کو خوش کرنا. اس کے بعد فرماتے ہیں لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا. پھر لوگوں میں عیب تلاش نہ کرنے بیٹھنا بلکہ ان کے عیب چھپانے کی کوشش کرنا. شہروں کی آبادی کے لیے پڑھے لکھے لوگوں سے مشورہ کرنا اور شہروں کی آبادی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا. معاشرے کی طبقہ بندی اور ہر طبقے کے حقوق کا خیال رکھنا. قاضی کے اوصاف مولا نے اس میں بیان کیے کہ قاضی تمہارا کیسا ہونا چاہیے. حکومت کے جو مسئولین ہوتے ہیں، حکومتی جو مسئولین ہوتے ہیں، جو حکومت کے ذمہ دار افراد ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا کیریکٹرسٹکس ہونے چاہیے وہ مولا نے ارشاد فرمائے. پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹیکس پہ توجہ دینے سے زیادہ شہروں کی آبادی پہ توجہ دینا. آقا پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجروں اور صنعت کاروں سے اچھا برتاؤ کرنا. ہر ایک جملے پر بیان ہو سکتا ہے اور بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے ہر ایک جملے پر، لیکن پھر وہ مولا کا وہ پورا عہد نامہ، اس کا ایک سکیچ آپ کی خدمت میں نہیں آ سکے گا. ورنہ معاشرے کے جو سب سے نچلا طبقہ ہوتا ہے اس کی خاص نگرانی کرنا، یعنی ہر وقت ان کی سرویلنس کرتے رہنا، ان کا خیال رکھنا، ہر وقت ان پہ نگاہ رکھنا، جہاں ان کی کوئی ضرورت پیش آئے انہیں کسی چیز کی فوراً جا کر ان کے حوالے کرنا. نماز جماعت کے دوران جو کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں اور ناتوان لوگ ہیں نمازیوں میں، ان کی رعایت کرنا، یعنی اتنی تیز نہ ہو اور اتنی سلو نہ ہو. بیت المال میں رشتہ داروں اور خواص یعنی VIPs کو فوقیت نہ دینا. لوگوں کی بدگمانیوں کو دور کرنا. دشمن کے ساتھ اگر دشمن کی خواہش ہو اور اللہ کی رضا بھی اس میں ہو تو صلح کرنے کی کوشش کرنا. عہد اور پیمان کو پورا کرنا. جو تمہارے وعدے ہیں، جو تم وعدے کرو، جو تم سے کوئی وعدہ لے لے، اس کو پورا کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا. جناب مالک اشتر سراپا اتباع سرکار امیر کائنات علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر زبان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نکلتا تھا اور وہاں سے مالک پورا کر دیتے تھے. پروردگار عالم ہمیں سیرت مالک اشتر کو پڑھنے کے بعد، جو کہ ابھی بہت سارا اس کے اندر بیان باقی ہے اور اب کتابیں بھی جو ہیں وہ آنے لگی ہیں جناب مالک اشتر کے اعتبار سے، اردو زبان کے اندر بھی آپ کو اب کتابیں میسر آ جائیں گی. تو جتنا ہو سکے مطالعہ کریں سیرت جناب مالک اشتر کا. خاص طور سے 2 جنگیں ہیں کہ جن جنگوں میں مالک اشتر کا کردار اور ان کی سیرت کا مطالعہ بہت بغور کرنا چاہیے اور ضروری کیجیے گا. میں نے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ان 2 جنگوں کو ٹاپک بنا کر ان کے جو واقعات ہیں اس کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کیا ہے. آپ لوگ البتہ ضرور اپنے ہوم ورک کے طور پر اس کو سمجھیے اور دونوں جنگوں کا مطالعہ کیجیے اور دیکھیے کہ کس طرح سے مالک اشتر نے ان دونوں جنگوں کے اندر مولا کائنات علیہ السلام کی مدد فرمائی ہے. جنگ جمل اور جنگ صفین، یہ 2 وہ بڑی جنگیں ہیں کہ جن جنگوں کے اندر مالک اشتر کا جو کردار ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے، سیکھنے کے قابل ہے. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں سرکار امیر کائنات علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار بنائے، ہمارے اعضاء و جوارح کو
پروردگار عالم کے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے طاقت عنایت فرمائے اور ہمارے دلوں میں یقین اور ہماری روح کے اندر معرفت کا رزق ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محمد